اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے سورۃ القیامہ، اس میں قیامت کا ذکر ہے اور اس میں انسان کو کچھ نشانیاں دکھائی گئی ہیں، اور قیامت کے منظر سے پہلے بھی ایک خوفناک منظر ہے، وہ بھی ایک قیامت ہی کی طرح ہے، وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا ارشاد فرمایا، آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں اور دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل جلالہ و اعظم برہانہ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی، پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ القیامہ کے 2 رکوع ہیں اور 40 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم آپ کو میں یاد دلاتا ہوں اور میں روز قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہاں قیامت کی قسم اٹھائی گئی اور آپ کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد بھی دلا دوں اور قسم بھی اٹھائی۔ پھر کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ مطلب کہ اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی بدی ہو گئی، پھر اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے، اسے کوئی نماز رہ گئی تو اس کے اوپر سوچ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ کام میں نے نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیوں ہوا، کوئی غلط کام کر بیٹھا، کسی قسم کا بھی کوئی غلط کام کر بیٹھا، پھر اس کو اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس کی بھی قسم کہ میں انسان سے کتنی محبت کرتا ہوں، کہ مجھے وہ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جو گناہ کر لے، پھر گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا ہو، گناہ جان بوجھ کر نہیں کرنا، گناہ ہو گیا۔ اور کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے نا، پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے نا وہ اس گناہ کی، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، میں پھر اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے ایسے انسان بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ 2 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کیا ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں ہم ہڈیاں اس کی اکٹھی کر پائیں گے؟ کیوں وہ جو ذرات بکھر گئے ہیں ہم اس کو کیسے اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کیا دلیل ہے ان لوگوں کے پاس؟ کیوں یہ ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ انسان یہ خیال کیے ہوئے ہے، یہ انسان کا خیال ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں؟ آگے خود ہی کہہ دیا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں اس پر، بلکہ ہم تو اس کے پور پور کو اکٹھا کریں گے۔ مطلب کہ جو انسان کا یہ جہاں پسینہ نکلتا ہے نا، یہ جو ذرات ہیں، بلکہ جو انگوٹھے کا نشان لگاتے ہیں نا، تو کتنے نشان لگ جاتے ہیں، یہ ہم سارے اکٹھے کریں گے، ہم اس کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر کر لے آئیں گے۔ یہ تو ہڈیاں کہتا ہے نا، آگے سوال ہڈیوں کے اوپر کیا انسان نے، کیسے یہ ہڈیوں کو جمع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہڈیاں نہیں، میں آپ کا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر کر لا دوں گا اور آپ کو پھر سے وہی انسان بنا دوں گا۔
بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کی نگاہ کے سامنے بدی کروں۔ مطلب کہ انسان اتنا جاہل ہے، اتنا غرور ہے، اتنی اپنے اوپر اس کو طاقت کا گھمنڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ جو یہ میں ظلم، یہ جبر، یہ میں نافرمانیاں، یہ میں بتوں کی پوجا، یہ میں جو کچھ بھی بدکاری کرتا ہوں نا، یہ میں اللہ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں اس کے سامنے یہ سارے گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، کب آئے گی قیامت، میں یہ سارے گناہ اس کے۔ یہ نضر بن حارث تھا جو سارے کام یہ کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہا کہ کب آئے گی قیامت، میں یہ سارے گناہ اللہ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کب آئے گی قیامت، میں یہ بدی، میں یہ گناہ، میں یہ ظلم، میں یہ چوری، یہ میں عزتیں لوٹنا، میں یہ سارے کام اللہ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کب آئے گی قیامت۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر وہ جس دن آ جائے گا نا، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ جس طرح آج ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے نا تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس دن اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، یہ کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں ہم اس کے سامنے گناہ کریں گے، ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، یہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ خسف القمر، اور چاند کہے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ اس دن، یہ دن بڑا سخت ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آسمان کی کھال کھینچ لیں گے اور یہ گلابی ہو جائے گا، سرخ، جس طرح بکرے کا خون نہیں ہوتا ایسا ہو جائے گا، یہ آسمان ایسا ہو جائے گا، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا اس دن۔ اور یہ تو سارے کام وہ اللہ کے سامنے کرنا چاہتا ہے نا، وہ بدکاری، وہ گناہ، یہ سارے کام وہ اللہ کے سامنے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں، کسی طریقے سے بچ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں، چھپنے کی جگہ مجھے مل جائے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے آج، آج کہیں تم بھاگ کر نہیں جا سکتے، آج تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آج تم نہیں بھاگ سکتے، آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن تو کہتا تھا کب آئے گی قیامت، آج کوئی جگہ نہیں ہے، نہ چھپ سکتے ہو اور نہ ہی کہیں بھاگ سکتے ہو۔ یہ ہے وہ قیامت کا دن، جس دن سورج 1.25 میل کے فاصلے پر لا کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کی 700 آنکھیں ہیں، ساری کی ساری کھول دی جائیں گی، اور زمین، یہ ہم زمین کو لپیٹ لیں گے، ایک اور زمین بچھائیں گے جو تانبے کی ہوگی، گرم۔ اس دن انسان کہے گا کہ ساری دنیا ایک طرف جہنم میں ڈال دے، یا رب العالمین مجھے بچا لے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرا سارا کنبہ لے لے، یہاں تک کہ پوری دنیا لے لے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، مجھے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، آج انصاف ہوگا، ایسے کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا یہاں سے، آج وقت ہے اچھے کام کر لیں، آج ہم کہاں ٹھہرے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے، کیا کر رہے ہیں علم ہے۔ آگے کیا کہا، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، اس دن کسی اور کی طرف نہیں جانا، کوئی اور تمہیں اس دن بچانے نہیں آئے گا،
سارے کے سارے لوگ اس دن تیرے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور میدان لگا ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن آدمی کو اس کا اگلا پچھلا سارا بتا دیا جائے گا۔ اس دن ہم آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل بتا دیں گے، سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔